کیوں نہ رسول اللہ سے وفا کرتے ہوئے مرو۔ منگلہ کالونی کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے محمد عربی کے فقیروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جگہ جگہ جناب اپنے آپ کو وفاداری کے نام پہ ہر ایک دین دشمن کی بات سننے والے، ہر ایک کی باتوں کے اوپر جناب کان دھرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ہمارے اسلاف نے یہی سمجھایا۔ حضور کبریٰ الحاج پیر محمد زمان نقشبندی علیہ رحمہ آپ کے کردار سے، آپ کے رویے سے صبح قیامت تک آپ کے مریدین عقیدت مندان یہی پیغام دیتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے اسلاف سے یہی سیکھا کہ حضرت حبیب بن زیدہ سے منصاری کی طرح جب وہ خط رسول اللہ کا لے کے جب مسلمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میرے آقا نے یہ خط دیا ہے کہ تو جھوٹا ہے، حضور آخری نبی ہے، میرے کریم آقا تاج ختم نبوت پہن کے آئے ہیں، تو خط پڑھ کے کہتا ہے یہ تو تیرے نبی کہتے ہیں، بول تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے نبی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کھل کے بول کیا تیرے نبی نبی ہے؟ کہنے لگے میرے نبی آخری نبی۔ وہ کہنے لگا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ذرا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارے نبی نبی ہیں؟ کہا میرے محمد آخری نبی ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا خیال؟ کہا ذرا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آئی۔ تیسری بار آپ نے یہی کہا مجھے آواز نہیں آئی۔ وہ غصے میں آتا ہے، آ کے آپ کے ہاتھ کی انگلی کاٹ دیتا ہے۔ یہاں مسلمانوں ہمارے تھانوں میں کسی کے ایک دو ناخن انگلیوں کے اتار دیں صرف تو وہ کہتے ہیں بھائی تیری مہربانی، جو میں نے کی ہے وہ بھی میرے اوپر ڈال، جو نہیں کی وہ بھی میرے اوپر لکھ دے، پر مجھے مزید اذیت نہ دے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، دنیا کے لیے بندہ تکلیف سہے، صبر ختم ہو جاتا ہے، جرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہے جو ہمت بھی دیتی ہے، جو قوت اور دلیری بھی دیتی ہے۔ انگلی کٹی دوسری تیسری یوں کر کے انگلیاں کاٹی گئی ہیں، پھر ایسے کر کے پورا بازو، پھر دوسرا۔ کہنے لگا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ تو محمد عربی کے بارے میں بتا تو کہتا ہے وہ آخری نبی ہے، جب میں کہتا ہوں میرے بارے میں بتا میں کیا ہوں تو کہتا ہے آواز نہیں آئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ سن نبی کا صحابی قیامت تک کے مسلمان کو سبق دے رہا ہے، جو جرمنی اور یوکے کے ویزے کے لیے مردائیوں کی چپچگیری کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ سنو نبی کے صحابی نے کیا کہا؟ کہنے لگے مسلمہ کمینے، یہ ایمان والے کے کان ہیں، کسی بے ایمان کی بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ ایمان والے کے کان ہیں، کسی کافر کی بات پہ توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات سننا بھی انہوں نے گوارا نہیں کرنا، لہذا یاد رکھ لے وہ اور ہوگے تیری باتیں سننے والے ہیں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ تو کر۔ ہم حضور کے دین کے ساتھ مخلص تھے، مخلص رہیں گے۔ یوں کر کے دھیرے دھیرے بازو کٹ گیا، دوسرا بازو، پھر پاؤں کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دیے، پھر کہنے لگا ان کے باقی بدن کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو اس وقت بھی وہ مسکرا پڑے، غصے میں چلا کے کہتا ہے مسلمہ میں تمہیں ہنستے ہوئے نہیں مرتا دیکھ سکتا، تو تصور تو کیجئے اس وقت میرے کریم آقا کا غلام کہتا ہے میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ تو نے پہلے میری گردن نہیں کاٹی، مجھے دھیرے دھیرے کاٹتے رہے ہو، چلو جب تک میں زندہ رہا ہوں حضور کی ختم نبوت کی بات تو کرتا رہا۔ بس زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بس اتنی سی بات ہے۔ علماء کرام کے ساتھ محبتیں کرنے والوں، علماء کے اس درس کے اوپر بھی تو توجہ دیجئے۔ یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے آپ کو مجھے عقیدہ ختم نبوت پہ استقامت کا درس دیا ہے۔ یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں ماں باپ بہن بھائی اپنی اولاد سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے ماں بہن بیٹی کے بارے میں جو جناب اعلیٰ میرے کریم
کریم آقا کا دین کہتا ہے وہ احکام ہم تک پہنچائے ہیں میرے کریم آقا کے غلاموں اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اس سے پہلے کہ موت العالم کا منظر دوبارہ دیکھنا پڑے آج علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائیے آج رسول اللہ کے دین کے ان پہرے داروں کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور انہیں کہیے جب بھی حضور کے دین کے لیے آواز دیں گے ہم انشاءاللہ میدان میں حضور کے نام پہ گردن کٹانے کے لیے حاضر ہوں گے کسی کی باتیں کسی کے تانے کسی کے الزام ہمیں اس نظریے سے ہٹا نہیں سکتے اس لیے کہ وارشاہ فرما گئے کہ جکر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پالیے تھلے سٹیے نا جی کر یارے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئے پیشان ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد بابا جی دے بابا جی دے بابا جی دے توجہ حضور کے غلاموں یہ کل کی بات ہے کہ ایک مسجد میں آ کے مولانا صاحب بیان کرتے تھے 1.5 گھنٹہ دلائل دیتے تھے کہ ایصال ثواب جائز ہے کل جائز ہے اور جائز ہے ساتھ